خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. یہ ایک ایسی زبردست حدیث ہے کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع دے دیا گیا ہے. اگرچہ یہ براہ راست خطاب تو مردوں سے ہے کہ وہ مرد سب سے اچھا مرد ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہارے میں سے سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کو لیے. انا خیرکم لأہلی، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. عام طور پر ایک اچھے انسان کو اس کے اخلاق اور معاملات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کے میل ملاپ کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا بولنے کا طریقہ کیا ہے، وہ خوشی میں کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، وہ غم میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، وہ خوف کے موقع پر، وہ مختلف کیفیات کے موقع پر کس طرح بہیو کرتا ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ اپنے گھر والوں سے پڑتا ہے. ہم دن رات ان کے سامنے ہوتے ہیں، ہم پریٹینڈ نہیں کر سکتے، ہم ان کے سامنے کچھ اور نہیں بن کے دکھا سکتے، ہم وہی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں. اور چونکہ ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ ہماری اچھائیوں برائیوں دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں، ہماری کمزوریوں سے بھی اور ہمارے اسٹرینتھس جو ہیں ان سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. اس لیے اچھائی کا یہ معیار اچھا خاصا کڑا معیار ہے، اور اس پر پورا اترنا ایک مشکل کام ہے. تو شوہر بیوی کے درمیان کے تعلقات، تو اس میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بات بری لگ گئی یا کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو پھر ہم دوبارہ جلدی سے اچھے ہو کر مسکراہٹ کا ہی صدقہ کر دیں. حالانکہ اگر اسی سے شروع کر لیں تو بہت سے معاملات آسان بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے معاملے یا ان کے حقوق کا خیال رکھنے کو سب سے بہترین اس لیے بھی بتایا گیا کہ ان کا حق ادا کرنا ہم پر فرض ہے. یعنی مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان نفقے کا خیال رکھے، یا اس کو ایک پروٹیکشن فراہم کرے، یا ایسا ماحول دے کہ جس میں وہ باعزت پرسکون زندگی بسر کر سکے. یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اس لیے جب وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی بڑھا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. ایک نہیں، ایک سے زائد روایات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھائی کا معیار گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا ہے. اچھا ہونے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا. محبت تو اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے، لیکن کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. اس کوشش میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی اچھائیوں پر غور کرے. اس کی برائیاں، اس کی کمزوریاں اگرچہ سامنے ہوں لیکن پھر بھی ان سے آنکھ بند کر لے اور جو دوسرے کی خوبیاں ہیں ان کو سامنے رکھے تو ایک دم دل بہتر ہو جائے گا. اور پھر اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ سے. سچ بولا آپ نے، اور اس محبت کا اظہار بھی کیا. تو انہوں نے پھر پوچھا اچھا مردوں میں سے کس سے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے والد سے. اس کے بعد انہوں نے مزید بھی پوچھا تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا میں یہ سوال نہ ہی کرتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں بالکل جو درست بات تھی، جو اپنی درست فیلنگ تھی وہ بتائی. اچھا بعض اوقات ہم سب یہی کرتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہو بھی تو ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے یا اس کو بتاتے نہیں، اس تک کنوے نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں دوسرا شخص ساری زندگی بعض اوقات غلط فہمی کا شکار رہتا ہے. کچھ لوگوں پر یہ بہت بھاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یا قلم سے یہ کہہ دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ اس میں کیا جاتا ہے. لیکن شاید اس وجہ سے بھی نہیں کہہ پاتے کہ ہوتی نہیں یا وہ آتی جاتی ہے. لیکن اس میں انسان کو ایکسپریسو ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنے ایسے جذبات کا اظہار اگر انسان پبلکلی بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بات فرمائی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، یعنی گلاس جس میں بھی پانی پیتی. آپ اسی جگہ سے منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا تھا. یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. میں ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، گوشت میں کھا لیتی، ہڈی آپ کو دے دیتی. آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. یہ محبت کے چھوٹے چھوٹے انداز ہیں، جسچرز ہیں کہ جس سے باہم ایک بانڈنگ سمجھ میں آتی ہے، نظر آتی.
پھر محبت میں یہ نہیں کہ کبھی کبھار انسان چند ڈائلاگز بول دے، بلکہ دوسرے کو کیئر کنسرن کے علاوہ ٹائم بھی دے. وقت دینا ایک بہت اہم چیز ہے. کتنے بھی مصروف ہو، کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری مصروفیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وقت دیا کرتے تھے، اور آپ کی ایک سے زائد ازواج تھی، اور آپ روزانہ ہر ایک کو وزٹ کرتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر آپ کو دن میں 9 لوگوں کے پاس جانا پڑے تو کیا حال ہو؟ جا کے ان سے صرف اتنا ہی پوچھے کہ بھی کیا حال ہے، کیسی ہیں؟ امپاسبل. ایک عام انسان تو اپنے ایک گھر کا خیال نہیں کر سکتا، کیونکہ ازواج کے چیمبرز الگ الگ تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر، تفریح کے موقع پر بھی خیال رکھتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے، کھیل کھیل رہے تھے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں جھانک کر دیکھنے لگی. ابھی پبلک کی جگہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے میرے لیے جھکا دیے کہ اور آسانی ہو جائے. میں آپ کے کندھوں پر سے انہیں دیکھتی رہی، اور جب دل بھر گیا تو واپس آ گئی. تو آپ نے مجبور نہیں کیا کہ نہیں تم ادھر ہی کھڑی رہو. آزادی بھی دی، اور جب وہ پاس کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتی تھی تو اتنی دیر فیسلٹی بھی دی، آسانی بھی فراہم کی. کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایز اے فیملی گھروں سے باہر جاتے ہیں. وہ اصل ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے جب آپ کسی پکنک پہ ہوں یا کسی ایسی جگہ پر ہوں، تو اس موقع پر عموماً مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ہر ایک تھک جاتا ہے، یا کوئی پھر اپنی مرضی سے بیٹھنا اٹھنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، نہیں کھانا چاہتا. بعض اوقات ہم دوسرے کو بہت مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں جو ہم چاہ رہے ہیں ویسا تم کرو، اس کی زندگی کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں. تو اس سے دوسروں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو انسان پوزیس کر لے. یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ اس کی آزادی چھین لے. ہم کیا چاہتے ہیں محبت میں؟ کہ بس جس شخص سے ہم نے محبت کر لی وہ ہمارا غلام بن جائے، وہ کھائے بھی ہماری مرضی سے، پیے بھی ہماری مرضی سے، اٹھے بھی بیٹھے بھی. تو اس میں مردوں کو عورتوں کی ذات یا ان کی مزاج یا ان کے خیالات یا ان کی دلچسپیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، جس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میری سہیلیاں بھی آ جاتی اور میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہو جاتی، اور جو ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھتی تو چھپ جاتی. آپ انہیں پھر میرے پاس بھیج دیتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی. اور آپ دیکھیے کہ کس قدر خیال رکھا جا رہا ہے بیوی کے شوق کا، کیونکہ حضرت عائشہ کم عمر تھی، اگرچہ وہ میچور بھی تھی، بہت سمجھدار تھی، بہت ذہین تھی، بہت سی باتیں بہت بچپن میں سیکھ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی وہ بچی ہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کئی بچے بہت چھوٹی عمر میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں اور بہت سمجھدار اور میچور ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ کبھی کبھار دوڑ بھی لگاتے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، میں نے آپ کے ساتھ پیدل دوڑ لگائی اور میں جیت گئی. پھر میرا جسم بھاری ہو گیا کچھ، میں نے آپ کے ساتھ پھر دوڑ لگائی، اس مرتبہ آپ جیت گئے. تو آپ نے فرمایا آج کی یہ جیت پچھلی ہار کا بدلہ ہے، یعنی میں نے بدلہ لے لیا تم سے، مذاق میں کہا. تو اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں کوئی بھی مذہبی شخص یا دیندار شخص، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں دوڑ لگائے یا کسی کھیل میں شریک ہو یا اس کو کھیل دکھائے. عموماً جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف نماز روزے کا نام ہے، اور یہ جو دنیا کے معاملات ہیں یہ شاید اس کا حصہ نہیں. حالانکہ اگر ان کو بھی حدود کے اندر رہ کے کیا جائے تو یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہوں گے نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے آرام کا بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ عموماً جھگڑے فساد لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے. اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ میاں سے لڑائی تو کس بات پر ہوئی، جو میرے پاس کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر تو میں کہتی تھی کیا مسئلہ کیا تھا، اور آپ یقین کریے کہ 90% چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے جس سے کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے. اونٹ ہانکنے والا اونٹوں کو تیز ہانک رہا تھا، جیسے کوئی ڈرائیور تیز ڈرائیو کر رہا ہو، جھٹکے لگ رہے ہیں اور دھکے پڑ رہے ہوں. اس کا نام انجشا تھا. آپ نے فرمایا اے انجشا تیری خرابی ہو.
تم اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلاؤ، نازک آبگینے سوار ہیں. وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَا سَوْفَتْ بِالْقَوَارِيرِ، قواریر کہتے ہیں کرسٹل کو، قواریر من فضة، یعنی خواتین جو ہیں ان کے دل شیشے کی طرح ہوتے، بہت جلدی ٹوٹتے. اور ایک حقیقت ہے کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھوٹی سی بات بعض اوقات ہم محسوس کر لیں، بعض اوقات بڑی بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے مزاج کے اندر جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی کئی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کبھی پوسٹ نیٹل اور کبھی پیدائش کے بعد اور کبھی پریگنینسی میں اور کبھی پیریڈ سے پہلے اور کبھی اس کے بعد اور کبھی پھر جب مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپے کے مسائل، 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. عورت اپنی زندگی میں جسمانی اعتبار سے فزیکلی بہت ساری چینجز میں سے گزرتی ہے، تبدیلیوں میں سے اور حالت بدلنے سے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے ان مخصوص حالات کا خیال رکھا جائے. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ سواری کو آہستہ چلانے کی بات، بلکہ سواری پر سوار کراتے ہوئے بھی آپ مدد دیتے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کی کوہان کے گرد اپنی عبا سے پردہ کیے ہوئے تھے. جب وہ سواری پر سوار ہوتی تو آپ اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے. حضرت صفیہ اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر رکھ کے سوار ہوتی. آپ دیکھیے کہ کس قدر کیا ہے، کیونکہ کبھی آپ نے سے اونٹ پہ سوار ہوا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی سواری بہت مشکل ہے. تو ایون اونٹ پہ چڑھنا بھی ایک مشکل کام ہے. بیٹھے ہوئے اونٹ پہ چڑھا جاتا ہے لیکن وہ بھی مشکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاس کھڑے ہو جاتے، اپنا گھٹنا رکھتے، وہ اس پر ایک طرح سے سیڑھی بنا کے پھر اوپر چڑھتی. آج آپ دیکھیے کہ کون مرد ہوگا جو اتنے لاڈ کرے. اور پھر یہ پبلک میں ہو رہا ہے اور اس میں آپ کوئی شرمساری محسوس نہیں کر رہے، اور حضرت انس دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر اس کو آگے روایت بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی سنت ہے، یہ چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائے تو بہت سے حالات اور معاملات درست ہو سکتے ہیں. حضرت عائشہ ہی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ معوذات پڑھ کر اس پر پھونک مارتے. پھر اسی طرح آپ گھر والوں کے لیے دعا بھی کرتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے، یعنی آپ میرے حق میں کوئی دعا کریں. آپ نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے پہلے اور پچھلے اور اعلانیہ اور مخفی سب گناہ بخش دے. اور خوشی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا. یعنی اس دعا سے وہ اتنی خوش ہوئے. اچھا بعض اوقات گھر والے ہم سے کوئی چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کرتے اور ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں سنتے. پھر یہ کہ آپ اپنی ازواج کا نان نفقے کا خیال رکھتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنو نذیر کے باغات وغیرہ ان اموال میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے دے دیا تھا. یہ اموال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جن میں سے آپ اپنی ازواج مطہرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دیتے اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پہ خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے. یعنی جو آپ کا مال تھا اس میں سے آپ نے سب کا باقاعدہ ایک طرح سے نفقہ مقرر کر رکھا تھا. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شوہر چاہے بیوی کو روزانہ کچھ دے، چاہے ہفتہ وار دے، چاہے مہینے میں دے، چاہے سال میں دے، کچھ بھی دے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے اور اس میں کھانے کپڑے کے علاوہ بھی اس کی اپنی پسند سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی اس کو اجازت دے. پھر اسی طرح گھر والوں کے لیے اچھا ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ان کو عیاشی کرائی جائے یا ان کے ساتھ صرف اچھا اخلاق برتا جائے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا ہونے کا مطلب یہ کہ ان کی آخرت کی بھی فکر ہو. بعض اوقات ہم ان کی دنیا کا اتنا خیال رکھنے لگتے ہیں کہ پھر ان کی آخرت بھول جاتے ہیں. تو حقیقی خیر خواہ اور مخلص اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا وہی ہو سکتا ہے جو ان کی آخرت کی فکر کرے. ہم سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی یا گھر والوں کی دنیا کے لیے تو بہت غمگین ہوتے ہیں، اس کی تو بہت فکر کرتے ہیں، لیکن عام طور پر آخرت کے بارے میں غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. اور کیوں؟ ہم کہتے نہیں یہ مائنڈ کریں گے، یہ برا نہ مان جائیں. اگر شادی شدہ اولاد ہو تو ہم کہتے کہ ہم سے میل ملاپ ہی نہ ختم کر دیں، آنا ہی نہ چھوڑ دیں، اس لیے ہم ان کو نصیحت نہ کریں، بس ٹھیک ہے جس حال میں ہے ہمیں اپنی شکل دکھاتے رہیں. نہیں، وہ ناراض ہو یا خوش ہو، کچھ بھی ہو، ان کی آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے، لازم ہے. چھوٹے بھی ہوں تب بھی، بڑے بھی ہوں تب بھی، عمر کے ہر حصے میں ضروری. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نان نفقہ مقرر کیا وہاں گھر والوں کو قناعت کی عادت بھی ڈالی
اور اس کے ساتھ جائز فرمائشوں کو پورا بھی کیا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے. حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ اس کو پورا کر دیتے تھے. اب دوسری طرف یہ یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ کی فرمائشیں کوئی ناجائز نہیں ہوتی تھی. کسی بھی عورت کو اپنے شوہر کی وسعت سے بڑھ کے اس سے فرمائش نہیں کرنی چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے فلاں عورت کو دے آؤ، جو حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی. فلاں عورت کو دے آؤ، وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی. سوچیے کہاں تک کیئر اور کنسرن ہے. حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو تو کھیلنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ آؤ اور کھیلو. حضرت خدیجہ جو فوت ہو چکی تھی ان کی سہیلیوں کو ہدیے وغیرہ بھجوایا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حد الوسع گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتے تھے. پھر گھر کے کام کاج میں تعاون کرتے تھے. گھر والوں کے لیے انسان یا کسی کے لیے بھی بہتر اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اس کے کاموں میں مددگار ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مردوں کے اوپر فرض تو نہیں ہے کہ گھر کے کام کرے، لیکن وہ گھر آ کر آرام سے بیٹھ نہیں جاتے تھے اور صرف آرڈر نہیں کرتے رہتے تھے اچھا چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، فلاں لے آؤ. بیوی کو خادمہ کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے تھے. اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرح انسان تھے. وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے اور اپنے کام خود کرتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ جوتا سلائی کر لیتے، قمیص کو خود پیبند لگاتے اور فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. یعنی اس چیز کو بھی انہوں نے اپنی سنت بتایا کہ اپنا کپڑا استری کر لیں یا اپنے کپڑے نہانے کے بعد فرش پر پھینکنے کی بجائے واشنگ باسکٹ میں ڈالیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام عموماً آپ دیکھیے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات بیویاں انہی سے بہت خوش ہو جاتی. مثلا شوہر نے صبح اٹھ کر اپنا کمبل خود طے کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ بیوی کے دل کا حال کیا ہوگا. وہ کہے گی نہیں چھوڑیے میں خود ہی کر لوں گی. لیکن اگر وہ نہ کرے اور چھوڑ کے اٹھ جائے تو پھر اس کو خیال آئے گا کہ اتنا بھی نہیں میری مدد ہو سکتی. یعنی اگر شوہر تھوڑی سی بھی محبت دکھائے تو بیوی اس سے کئی گنا زیادہ دکھائے گی، کیونکہ عورت کی فطرت میں ہے یہ کیئر ہے، محبت ہے، خدمت ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے خاندان کے نظام کو اچھا چلانے کے لیے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو پیبند بھی لگا لیتے تھے اور سی بھی لیتے تھے. اب تو یہ کام عورتوں کو بھی نہیں آتا، تو آپ سوچیے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں. پھر اسی طرح گھر والے جو کھانا دیں اس پہ راضی ہو جاتے. جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب کیا کہ سالن لاؤ. انہوں نے کہا ہمارے پاس سوائے سرکے کے کچھ نہیں. آپ نے سرکہ منگوا لیا، اس سے روٹی کھانی شروع کر دی. فرمانے لگے بہترین سالن سرکہ، بہترین سالن سرکہ. اچھا اب آپ دیکھیے دوسری طرف کیا ہوتا ہے، سبزی لا کے بھی نہیں دی، پیسے بھی نہیں دیے، گیس کا بل نہیں پے کیا وہ بھی کٹ گئی، اور اگر کھانا نہیں بنا تو بھی ذمہ دار ہے. یعنی اسباب ریسورسز فراہم نہیں کیے اور پھر بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں کہ بھائی اس کا قصور نہیں. یعنی بعض اوقات ایسی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہر قیمت پر ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے، جہاں سے مرضی کرو. اور ان عورتوں پر تو بہت ہی رحم آتا ہے جو بیچاریاں سارا سارا دن محنت کر کے آتی ہیں اور شوہر پیسے چھین کے نشہ کرنے لگتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر آپ کو پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. پھر اسی طرح مشکل وقت میں بیوی کو دلاسا دینا، اس کے آنسو پوچھنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بگڑ گیا اور وہ رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پوچھنے لگے. اب دیکھیے حج کا موقع، ہزاروں کا مجمع، اور آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو. اور اتنے میں آپ کو خبر ملتی کہ آپ کی بیوی کا اونٹ بدک گیا ہے اور وہ رو رہی ہیں اور آپ سب کو چھوڑ کر آ کر ان کے آنسو پوچھ رہے ہیں. یہ وقت ہوتے ہیں جب کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر والوں کو مسائل کا حل پیش کیا کرتے تھے. عام طور پر مرد حضرات باہر کے مسئلے مسائل سن کے اتنے گھبرائے ہوتے کہ گھر آ کے وہ کوئی مسئلہ نہیں سننا چاہتے. اور بعض اوقات بیوی اکیلی ہی الجھتی رہتی ہے، وہ سارا کچھ لے لے کے اپنے دل میں دفن کرتی رہتی ہے کیونکہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی حل کرنے والا نہیں.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ نے اس کا حل تلاش کیا اور مل کے حل سوچا. تو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گھر کے اہم مسائل میں میاں بیوی باہم مشورہ کریں اور اکیلے فیصلے نہ کریں. یہ جو اکیلے فیصلے کر لینے ہوتا ہے، بیوی کو بتائے بغیر یا شوہر کو بتائے بغیر خود ہی کو ڈیسیژن لے لیا، اس سے بھی بہت ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بھی بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ دوسرا شخص سمجھتا ہے کہ میری کوئی اہمیت ہی نہیں. پھر بیوی کے والدین کو شکایت نہ لگانا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ چھوٹی سی کوئی بات ہوئی تو فوراً بتایا کہ بھی آپ کی بیٹی ایسی اور ایسی، لیکن یہ ایک نوبل کیریکٹر ہوتا ہے کہ گھر کے معاملے گھر میں ہی طے کر لیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے اگر تم اس معاملے کا فلاں حل کرو، یعنی اس معاملے کا فلاں طرح حل کر لو. میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام، یعنی تم مجھے کیوں مشورہ دے رہی، معاملہ مجھ سے متعلق ہے، تم کون ہو دخل دینے والے. میری بیوی نے اس پہ کہا خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پہ حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کر سکتے. تمہاری بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دیتی، ایک دن تو اس نے آپ کو غصہ بھی دلایا تھا. یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، چادر اوڑھ کے حفصہ کے گھر پہنچ گئے. فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب بھی دیتی ہو، یعنی وہ شوہر ہے اور اللہ کے رسول ہیں، یہاں تک کہ ایک دن تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر ناراض رکھا. حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ہاں اللہ کی قسم ایسا ہوا. سچ بولنے والے لوگ تھے نا، ہاں ایسا ہوا، ہم آپ کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی سے ڈراتا ہوں، آئندہ ایسا مت کرنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بھی جا کے نہیں حضرت عمر کو بتایا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیسی ہے. پھر بیوی کی تربیت اور اصلاح کا کام جو ہے وہ چونکہ مرد کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس میں براہ راست خطاب مردوں سے ہی ہے. سیکنڈ نمبر پر پھر بیوی کی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. بیوی بھی بچوں کے بارے میں نگران ہے، شوہر بھی بیوی اور بچوں کا نگران ہے، تو ان سے اس کی جواب دہی ہوگی. لیکن خاص طور پر شوہر کا فرض بنتا ہے کہ بیوی کی تربیت کرے، اس کو ادب سکھائے اور پھر نرمی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، جس کا معنی تھا کہ آپ پر موت آئے. تو انہیں بہت غصہ آیا، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام واللعنہ، یعنی مزید لفظ اضافہ کیا کہ تم پر موت بھی اور لعنت بھی ہو. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم. تو اگر وعلیکم سے معاملہ حل ہو سکتا ہے یا بدلہ اتر سکتا ہے تو دو لفظ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تربیت تھی جو فوری طور پر آپ نے وہاں کی کہ اگر بچوں میں سے گھر والوں میں سے کوئی زبان میں بے احتیاطی کر رہا ہے یا غلط لفظ بول رہا ہے تو اس کو وہاں روکنا بھی چاہیے. پھر اسی طرح صدقہ کرنے کی ترغیب، آخرت کی فکر کے لیے رات کو جگایا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے، فرمایا سبحان اللہ آج رات کیا کیا بلائیں اتری، کیونکہ آپ کو تو پتہ چل جاتا تھا اللہ کی دیے ہوئے علم سے، اور کیسے کیسے خزانے بھی نازل ہوئے، خیر اور شر دونوں ہی. ان حجرے والیوں کو کوئی جگانے والا ہے، یعنی ان ازواج مطہرات کو کوئی اٹھا دے. افسوس کی دنیا میں بہت سے کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی. یعنی تہجد صرف مردوں کے لیے نہیں، نیکی اور عبادت مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے. اور آخرت کا لباس کیا ہے؟ آخرت کا لباس دنیا کا اچھا عمل. پھر اسی طرح اچھا مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کے اوور آل حالات پر بھی نظر رکھتا ہے کہ گھر میں کیا لٹک رہا ہے، کیا ڈیکوریشن ہو رہی ہے، کیا پہنا جا رہا ہے، کیا پک رہا ہے، کیا طور طریقے ہیں، کوئی چیز خلاف شریعت تو نہیں ہو رہی. مثلا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی. آپ نے اسے دیکھا تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اندر تشریف نہیں لائے. میں نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں. فرمایا یہ گدا کس کے لیے؟ میں نے عرض کیا آپ کے بیٹھنے اور اس پر ٹیک لگانے کے لیے. آپ نے فرمایا ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ، اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو. یعنی کہ میں اس گدے پہ نہیں بیٹھ سکتا اور نہ ہی گھر میں ہوگا. بہت سے مرد گھروں میں بہت کچھ حرام چیزیں دیکھتے ہیں، غلط چیزیں دیکھتے ہیں، بچے غلط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن
ان کو روکتے نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی گھر سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی حضرت حفصہ کے حوالے کیا اور فرمایا اس کی نگرانی کرنا. ان کی ڈیوٹی لگا کر گئے تو وہ اس سے غافل ہو گئی. وہ آدمی بھاگ گیا. کوئی قیدی ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو پکڑوایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. پوچھا حفصہ اس آدمی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غافل ہو گئی اور وہ بھاگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی کہ غصے میں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اونچے کر لیے. تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا حفصہ تمہیں کیا ہوا، یہ ہاتھوں کو ایسے کیوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ دیر پہلے مجھ سے ایسے اور ایسے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کھول لو، میں نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں اپنی امت میں سے جس کسی کو بھی کوئی بد دعا دوں وہ اس کے حق میں مغفرت کا سبب بنا دے، یعنی اس پر لگے نہیں ہو. کیا رحمت. پھر اسی طرح غلط کام پر صرف ناراض نہیں ہوئے بلکہ کفارہ بھی بتایا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ کھانا بھیجا جبکہ وہ حضرت عائشہ کی باری تھی. حضرت عائشہ کے گھر میں تھے آپ، تو صفیہ نے کھانا بھیجا. انہوں نے جب لونڈی کو دیکھا تو غصے سے کانپنے لگی کہ یہ کیوں کھانا آیا وہاں سے. تو کہتی یہاں تک کہ میں نے غصے میں برتن توڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے کہ یہ کیا کیا ہے. میں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی اللہ کے رسول کی غصے سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ وہ آج مجھ پر لعنت کرے یا مجھے کوئی برا بھلا کہے. پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا برتن جیسا برتن، کھانے جیسا کھانا. اب کھانا بناؤ اور برتن لو اور اس میں ڈال کے واپس کرو. پھر اسی طرح کسی کو تسلی دیتے، کسی کو سرزنش کرتے. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ کو یہودی کی بیٹی کہا. حضرت صفیہ سن کے رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھی. پوچھا صفیہ کیوں رو رہی؟ انہوں نے عرض کیا حفصہ نے مجھے کہا کہ میں یہودی کی بیٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نبی کی بیٹی ہو، تمہارے چچا بھی نبی ہیں اور تم نبی کی بیوی بھی ہو، آخر وہ کس بات پر تم سے فخر کرتی؟ پھر آپ نے فرمایا حفصہ اللہ سے ڈرو. آپ نے نبی کی بیٹی کس طرح کا حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے تھے، اور ہارون چچا، اور نبی کی بیوی یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہاری شان اور تمہارا درجہ تو بڑا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اچھا شوہر اور اچھا خامن جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو سلوک کرتا ہے. پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی عورت اور خادم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. تو بیویوں کو مارنا یا بچوں کو مارنا جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. پھر خادموں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے. پھر یہ ہے کہ ان کے وقت میں سے کسی اور کو حصہ نہیں دیتے تھے. تو فیملی ٹائم از فیملی ٹائم، اللہ یہ کہ جہاد پہ جاتے یا کوئی اور ضروری کام ہوتا. حضرت عائشہ کہتی کہ ایک رات آپ نے فرمایا عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں آج رات اپنے رب کی عبادت کروں. میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے. تو آپ اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے مسلسل رونا شروع کیا یہاں تک کہ آپ نے اپنی گود تر کر لی، یعنی اتنا روئے کہ آپ کے کپڑے تر ہو گئے. کہتی ہے کہ آپ نماز میں بیٹھے روتے رہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پھر آپ برابر روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر کر لی، اتنا روئے. اتنے بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو فجر کی نماز کے لیے بلایا. انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. فرمایا کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نعمتوں کی شکر گزاری پر بھی ہونا چاہیے. آج ہی رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی، تباہی اس کے لیے جو اسے پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے. ان فی خلق السماوات والارض. پھر آپ دیکھیں کہ گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے آپ کی سب سے زیادہ دعا یہ ہوتی تھی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے، یعنی آپ کی یہ دعا سب سے زیادہ ہوتی. اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا سنی. گھر والوں کے بیچ میں کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنے پیاروں کے بیچ میں ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس کرتا ہے اور کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. تو اس وقت وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہے، یعنی انسان اوور کانفیڈنٹ بعض اوقات ہو جاتا ہے. اور اس کانفیڈینس میں پھر بعض اوقات منہ سے غلط باتیں بھی نکل آتی ہیں. باہر ہم پھر بھی سنبھل کے بولتے ہیں، گھر والوں کے بیچ میں ہم بعض اوقات ایسے مذاق شروع کر دیتے جو حد سے بڑے ہوتے ہیں. تو اس موقع پر بھی انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ دعا سب سے زیادہ مانگتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرا دل گھر والوں کی محبت میں اس طرح نہ پگھل جائے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یا عبادت میں یا اللہ کی طرف رجوع میں یا اس کے ذکر میں کسی قسم کی کمی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو بھی اپنی رحمتوں سے ڈھانپے اور ہمارے درمیان اتفاق اور محبت پیدا کرے.